اسی طرح آپ حضرات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا کوئی عبادت کا مستحق نہیں مستحق نہیں حضور سیدنا محمد حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں اور آخری رسول ہے میں ایمان لایا اللہ پر میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے سب کتابوں اس پر کے تمام رسولوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے دن اور جس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور اس بات پر اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا ہمارا کن مستقیم مستقیم وہاں پہ إياك نعبد وإياك نستعين یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے الہی میری توبہ قبول فرما میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی اور بد مذہبوں کی دوستی اور میل جول سے بچتا رہوں گا یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا گناہوں سے بچا یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ رضویہ امجدیہ رضویہ امجدیہ حدیدیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دست پاک دیا الہی مجھے
الہی مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں قبول فرما مریدوں میں قبول فرما اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا انہیں کے گروہ میں اٹھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اللہم صلی وسلم علیہ في حضرت سيدنا رسول الله وارزقني وارزق هؤلاء الشفاعة وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب السلام عليكم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم. درود شریف آپ سب لوگ عقیدت کے ساتھ پڑھ لیں. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سماعت کر لیا، سن لیا مفتی صاحب سے کہ بغیر سہارے کے کوئی بوجھل چیز اوپر نہیں جا سکتی اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی زیادہ بلندی تک لے جائے گا. یہ تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت کروا دیا. ہم لوگ اللہ کے گناہگار بنتے ہیں، گناہوں سے ہم لوگ بوجھل ہیں. اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف بدمذہبوں کا ریل پیل ہے. تو کس قدر ہمارے اندر بوجھ ہے کہ اس بوجھ کے ساتھ ہم کو اوپر اٹھایا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ بوجھل چیز جتنی سائنس نے یہ کہا جتنی اوپر جاتی ہے اتنی ہلکی ہوتی ہے اور جتنی نیچے آئے گی اتنا ہی وزن اس کا بڑھتا جائے گا. اس لیے اگر آپ ہوائی جہاز پر سے ایک پتھر یوں گرا دیں تو اس کی رفتار شروع میں ہلکی ہوگی اور آگے بڑھتی جائے گی، اس کی گرنے کی رفتار بھی بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ بوجھ بڑھ گیا. تو اس لیے محترم حضرات
ہوائی جہاز بھی اڑتا ہے تو اس کا جو پاور ہے وہ اس پاور کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آ رہا ہے، سمجھ گیا؟ اور جتنا اوپر جائے گا اس کا وزن اتنا کم اور اتنی رفتار اس کی زیادہ، یہ ہوتا ہے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ کا اختیار کرو۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ بغیر وسیلے کے کوئی نہیں مل سکتا، کسی کو خدا نہیں ملے گا، یاد رکھیے۔ یہ عقیدہ بے وسیلے کے نہیں کوئی خدا تک پہنچ سکتا، یہ عقیدہ برحق ہے، مگر اس برحق عقیدے کو غلط طریقوں پر بھی استعمال کیا گیا۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ لہذا اب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کفار کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ وزلفا، ہم ان کو پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، جب پوجنے کے لائق اللہ کی ذات اقدس کے سوا کوئی نہیں تو پھر کیوں بھی پوجا، اور وہ بھی وسیلے بنانے کے لیے۔ وسیلہ تو اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی پوجا نہ جا سکے، سمجھ گیا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہو اور اللہ سے اس کا رابطہ ہو۔ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا۔ اور صورت کیا؟ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا۔ تو اب اس لیے ضروری ہے کہ وسیلہ اختیار کیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ عظمیٰ کون ہے؟ رسول پاک سید کائنات، سب سے عظیم۔ اور جتنے وسیل ہیں اور جتنے وسیلے ہیں، جتنے ذریعے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی شاخیں ہیں۔ ہاں، اس کی شاخیں ہیں۔ غوث پاک بھی یہ وسیلہ ہیں، تو اللہ کے رسول کی سے توسل کا اس کی ایک شاخ ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا سچا قریب اس کو اگر فرشتے سوال کریں گے قبر میں تو جواب دینے میں دشواری ہو تو میں اس کا جواب اس کو یاد دلاؤں گا۔ سمجھ گیا؟ حالانکہ وہیں پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ مان،
قبر میں جب سوالات ہوں گے تو وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوں گے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری میں 3 حدیثیں، 3 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں قبر کے سوال سے متعلق۔ ایک سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے، ایک حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے، اور ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ ماشاء اللہ، ان سبحان تینوں نے یہی ایک سوال کا ذکر کیا کہ قبر میں آئیں گے آنے والے اور اس سے پوچھیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، یہی ایک سوال ہے تینوں جگہ بخاری شریف میں، اور پہلے دوسرے سوال کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ دوسری صحیح روایتوں میں موجود ہے، مگر وہاں بھی جو سب سے زیادہ بخاری رکھتے ہیں وہ تلاش کر کے بتائیں وہ چیز کہاں ہے جی۔ تو یہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے، کس بات کے قائل تھے، بتاؤ۔ فرماتے ہیں مومن یا موقن، وہ کہے گا، مومن کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به سبحان اللہ، واتبعناہ ماشاء اللہ۔ ہوا محمد یقول ثلاثا، یہی جواب 3 مرتبہ دہرائے گا۔ سمجھ آیا؟ لوگ شاعروں سے کہتے ہیں شعر پسند آ جائے تو مقرر ارشاد، اور یہاں خود ارشاد مقرر ماشاء اللہ، بلکہ اس جواب دینے والے کو اتنی لذت ملے گی واہ واہ، اس ماشاء اللہ، وقت کہ سبحان اس کو 3 بار ضرور کہیں، مگر یہ ہر مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ مومن کئی قسم کے ہیں، بہت سی کیٹیگری ہے۔ جو لوگ زندگی میں شاید ایک ہی مرتبہ کرنا پڑے ہوں، ایک مرتبہ مسجد میں حاضری بھی نہ دی ہو، اور یہ ہے وہ ہے الگ الگ ساتھ میں الگ ہے، تو اب ذرا ایسے جھٹ سے وہ بھی جواب دے دی؟ جی نہیں، ان کا جواب مشکل ہو جائے گا۔ تو غوث پاک کا سچا غلام ہوگا تو غوث پاک اس کو جواب سکھائیں، سبحان اللہ، جواب بتائیں گے۔ اسی چیز کو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ ماشاء اللہ، ہاں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نزلت فی سوال القبر، ایک میں فی عذاب القبر، یہ بھی ہے۔ تو یہ آیت قبر کے سوال کے متعلق ہوتی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر جمع دے گا، جو کچھ کائنات میں کرتا ہے وہ رب العالمین کرتا ہے، غوث اعظم کرتے ہیں وہ بھی رب العالمین ہی کے حکم سے کرتے ہیں، میرے آقا سرور کائنات بھی جو کرتے ہیں وہ سب رب العالمین کا کرنا ہے۔ تو اس لیے
رب العالمین تک وہی وسیلے اختیار کرنا چاہیے جن وسیلوں سے اللہ تعالی نعمتیں آپ تک پہنچاتا ہے. لن یشکر اللہ من لم یشکر الناس. جس شخص نے انسانوں اور آدمیوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ نہیں. سمجھ رہے؟ کھانا کھا کر کے الحمدللہ شکر اللہ یہ کہتے ہو کبھی؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ مگر جس دسترخوان پہ کھایا تم نے اس کا بھی شکریہ ادا کرو، ورنہ اللہ کا شکریہ ادا نہ ہوا. اور جو بھی نعمت جس وسیلے سے ملی، میرے دسترخوان پر آپ کھائیں یا آپ کے دسترخوان پہ میں کھاؤں، دیا اللہ نے. مگر جس ذریعے سے دیا، جس وسیلے سے دیا، اس وسیلے کا شکریہ ادا کر. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا کر. تو یہ ہے طریقہ. اب یہ میں بتا دوں، اللہ تعالی دینے کے لیے وسیلے کا محتاج نہیں. سمجھ گئے؟ جو کرنا چاہتے وہ کر لے، مگر بندہ بے وسیلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے اللہ تعالی نے وسیلے. اب ذرا آپ سوچو، اللہ تعالی نے ہدایت کے قانون آپ تک پہنچائے تو انبیاء کرام کے واسطے ہی سے پہنچائے. کتابیں بھی اتری تو انبیاء کرام کے وسیلے سے امتوں تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم دنیا کے عظیم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو وہ پہاڑ خوف الہی سے لرزنے لگتا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا کتنا بوجھ ہے، کتنا بوجھ ہوا کہ اگر ہمارا پہاڑ پر بھی اتر جاتا تو ہمارا پہاڑ ریگستان ہو جاتا، وہ پہاڑ اور چٹان نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ یہ ہے قرآن کا بوجھ کہ اس بوجھ کو کوئی چیز سنبھال نہیں سکتی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. تو یہ شان ہے قرآن کے وزن کی. اس لیے اگر یہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہی قرآن اگر اتر جاتا کسی انسان پر، آپ لوگ یہ پر تو چپی کا شورا چٹنی ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے بندوں کو جب قرآن دینا چاہا تو اس ذات کو منتخب کیا جن کی طاقتیں برداشت پہاڑوں سے ختم ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ جس کی قوت برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر پہاڑوں کی قوت برداشت ختم. اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. میں مانتا ہوں کہ رسول پاک
کہ اوپر بوجھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہانپنے کی طرح سے سانس چلنے لگتی تھی، پسینہ چھوٹ جاتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سخت ترین جاڑے میں رسول پاک کو دیکھا کہ قرآن کی وحی اترتی تھی اور آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ سخت ترین جاڑے میں یہ حال تھا، کتنا وزن تھا، مگر کیا رسول پاک کا کوئی عضو باقا ہو گیا ان سے؟ کوئی مومن ٹیڑھی ہو گئی؟ کچھ ہوا؟ بلکہ یہ شان کہ جتنا قرآن اترتا گیا اتنا ہی رسول پاک کا علم بھی بڑھتا گیا، طاقت بھی بڑھتی گئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ قرآن حکیم نبی پاک رحمت للعالمین کے ذریعے سے خلق خدا تک منتقل ہوا، تو اب اس قرآن کی برکتوں کی شان یہ ہے کہ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سب اس قرآن کو یاد کر رہے ہیں، سب کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہوتا جاتا ہے جو یاد کرتا ہے۔ یہ شان ہے کہ جو قرآن کو اب رسول پاک کی عطا کے بعد جب یاد کرتا تو یاد ہو جاتا، بلکہ میرے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یاد کرنے والوں نے شکم مادر میں بھی یاد کیا۔ اتنا اب آسان ہو گیا، تو اس لیے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی بے وسیلہ اسی کو دیتا ہے جو بے وسیلہ لینے کے قابل ہے، اور عام بندوں کو بے وسیلہ نہیں دیتا، بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کوئی مضبوط وسیلہ اختیار فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بندے کو دینے کے لیے اللہ وسیلے کا محتاج ہے، معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ بندہ بے وسیلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اہلیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے اب وہابی سب کا وسیلہ کاٹ کر شیطان کا وسیلہ جوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچ کر رہنا ضروری ہے۔ اب میں ایک صاف ستھری بات، 1966 میں پہلی بار مجھے مدینہ منورہ حاضری کی سعادت ہوئی۔ اب وہاں پر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اجل حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما، ہجرت کر کے ہندوستان سے وہ بہت پہلے وہاں چلے گئے تھے، یعنی ابھی وہاں پر سعودیوں کی حکومت نہیں بنی تھی جب بھی۔ میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، 25 روز میرا قیام مدینہ منورہ میں رہا، ہر روز آپ کے یہاں میں حاضر ہوتا۔ انہی حاضریوں میں سے ایک روز میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور یہ نجدی لوگ تو
آپ کے زمانے میں آئے تھے کہ ہاں ہم لوگ جب یہاں رہتے تھے تو میں نے کہا یہاں کے بڑے بڑے علماء کو بڑی تکلیفیں دی اور عوام کو بھی قتل و غارت مچایا. کیا اس سلسلے میں آپ سے دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش ہوئی؟ کیسے پیش آئے وہ لوگ؟ فرمایا ایک روز قاضی بلحیظ نے مجھ کو بلوایا. کہنے لگا جیسے میں پہنچا تو کہنے لگا اے تقولو فی الوسیلہ وسیلۃ الانبیاء والاولیاء، کیا تم کہتے ہو وسیلے کے بارے میں؟ نبیوں کو وسیلہ ماننا، ولیوں کو وسیلہ ماننا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ التوسل بالانبیاء جائز والاولیاء کذالک، کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو وسیلہ ماننا جائز. تو اس نے پٹ سے یہی آیت پڑھی کہ کیف ویقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح، یعنی العمل الصالح کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا کے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یعنی نیک عمل کرو. تو یہ تو میں نے کہا آپ نے اعتراض نہیں کیا حضرت کہ یہ عمل صالح کہاں سے آپ نے نکالا؟ نا، میں نے یہ اعتراض نہیں کیا. میں نے سوچا کہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے مختصر کی بات کی. میں نے پوچھا آپ اپنے عمل صالح کے بارے میں یقین سے بتا دیجیے کہ آپ کا عمل صالح مقبول ہے کہ نہیں؟ امید ہے کہ مقبول ہے؟ نہیں، امید ہے تو یہ تو شبہ کی بات ہے. یقین سے بتائیے کہ آپ کا عمل صالح روزہ، نماز، حج، زکات، عمرہ، یہ وہ سب مقبول ہے یا نہیں ہے؟ یقین سے بتائیے. تو نرجو پھر انہوں نے پوچھا نہیں آپ یقین سے بتائیے. تو گردن جھکا تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو کہنے لگا کہ یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسا وسیلہ اختیار کیا جس کے مقبول ہونے میں شک و شبہ ہے، اور ہم نے وہ وسیلہ اختیار کیا کہ جس کے مقبول ہونے میں کوئی شبہ کرے تو کافر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارا وسیلہ زیادہ مضبوط ہے کہ آپ کا. تو کہتے ہیں کہ وہ مرحبا مرحبا جائیں. یہ اتنا ہی ہوا، مرحبا مرحبا کر کے جائیے گھر جائیے. تو اب اس سے پتا چلا کہ یہ دھوکہ تو بہت دیتے ہیں، مگر جب کوئی آدمی ایسا مل جائے جو ان کے دھوکے کا بہانہ کھول دے تب اس کے بعد اب قدم کھل جاتی. بہرحال رفیقان ملت یہ یاد رکھو کہ نیکوں کو وسیلہ بناؤ. اونچی بارگاہ ہے رب العالمین کی، اس بارگاہ میں سوائے نیکی کے کوئی قبول نہیں. اس لیے
ہمارے جیسے گناہ گاروں کو سرکار اتفاق اور خواجہ غریب نواز سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے جیسے وسیلے اختیار کرنا چاہیے، اور یہ وہ وسیلے کہ وسیلہ در وسیلہ آدمی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ایسے بزرگوں کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے ادبی ہم سنی نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ وہ آدمیوں کا طریقہ ہے، وہ سب گستاخیاں اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم بنائے اور اپنی بارگاہ کے لیے ہمیں منتخب وسیلے عطا فرمائے اور ان وسیلوں کا دامن بنائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں تمام اولیاء کرام کی طرف سے وہ وسیلہ ہے کہ جو ان کو اس وسیلے کو پکڑ لے تو غوث تک پہنچ گیا، غریب نواز تک پہنچ گیا، رسول پاک تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسی وسیلے پر مستحکم کرے۔ اللہ تعالیٰ کریم والی ماشاء اللہ۔